راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی۔ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ ہوا کے دوش پہ آپ سب کی سماعتوں کی نظر جاشوا کا سلام۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیر و عافیت سے ہیں، سب اپنے اپنے کام خوب اچھے سے سر انجام دے رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ آپ سدا خوش رہیں، سدا سلامت رہیں۔ خداوند تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ کے کام میں بہت ترقی عطا فرمائے، آمین۔ جناب والا، آج کل ہم کچھ خبریں سنتے ہیں کہ پاکستان سے کچھ لوگ آج سے 30 سال پہلے انگلینڈ میں، امریکہ میں یا یورپ کے کسی بھی ملک میں گئے اور وہاں پر جا کر وہ بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہو گئے۔ ہمارے میڈیا پر بھی جب یہ خبر آتی ہے تو سب سن کر ایک دم سے کمال ہے، واہ، اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں۔ لیکن اسی بات کا اگر ہم دوسرا رخ دیکھیں تو آپ مجھے بتائیے، کیا جن لوگوں نے اپنے ملک کی مٹی سے پیار کیا، جو یہیں رہے، جنہوں نے اپنی تمام تر صلاحیتیں یہیں اس دھرتی پر استعمال کر کے یہاں کے لوگوں کو فائدہ پہنچایا، ان کو ہم کیا کہیں گے اور ان کا درجہ ہم کیسا رکھیں گے؟ بہت سے ایسے ہمارے ہی ملک کے لوگ ہیں جو بیرون ملک گئے، وہاں ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے یا کوئی بھی وہاں سے ہنر لیا، سیکھا اور واپس آ کر اپنی دھرتی پر اس کا استعمال کیا، اگرچہ ان کو پیسے زیادہ نہ بھی ملے۔ ایسے لوگوں کو ہم نے میڈیا سے بھی نکال دیا، ایسے لوگوں کو ہم نے سلیبس سے بھی، کتابوں سے بھی نکال دیا، اور آج ہم سوشل میڈیا پر ایسے لوگوں کا چرچا کر کے ایک انتہائی غلط بات کو پروموٹ کرتے جا رہے ہیں۔ یعنی آنے والا ہر کوئی سوچے گا کہ کاش میں بھی یورپ، انگلینڈ یا امریکہ میں جاؤں تاکہ میں یا میرے بچے کسی بڑے عہدے پر فائز ہو سکیں۔ جناب، میں آپ سب سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو یاد رکھیں۔ آؤ ہم اپنے ان سارے بڑوں کو یاد رکھیں جو باہر کے ممالک سے پڑھ کر آئے اور آ کر انہوں نے اپنی دھرتی میں خدمات کو سر انجام دیا، ہمارے لیے کام کیا، ہماری دھرتی کے لیے کام کیا، اور انہی کو ہی رول ماڈل بنا کر پیش کریں تاکہ آنے والی نسلیں بھی ان سے نمونہ حاصل کریں کہ ہم نے اپنے گھر کو سنوارنا ہے یا کسی دوسرے کے گھر میں جا کر بس جانا ہے۔ اس سے وفادار رہیں، اور وفادار شخص کی قدر خدا کی نظر میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ آئیے ہم پروگرام میں آگے بڑھیں اور سنیں تلاوت کلام پاک۔ اے بھائیو، اگر دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے تو تعجب نہ کرو۔ ہم جانتے ہیں کہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گئے، کیونکہ ہم بھائیوں سے محبت رکھتے ہیں۔ جو محبت نہیں رکھتا وہ موت کی حالت میں رہتا ہے۔ جو کوئی اپنے بھائی سے عداوت رکھتا ہے وہ خونی ہے، اور تم جانتے ہو کہ کسی خونی میں ہمیشہ کی زندگی موجود نہیں رہتی۔ سن رہے تھے تلاوت کلام پاک۔ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اس کے پاک کلام کے لیے جو ہر دم ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ جو خطوط یا میسیجز میرے سامنے ہیں ان میں سے ایک ہے اسد مراد صاحب کا، جن کے گاؤں کا نام بلیدہ ہے، ضلع ہے کیچ، صوبہ ہے بلوچستان۔ لکھتے ہیں السلام علیکم، بعد از سلام عرض ہے کہ میں اپنے خاندان کے ساتھ خیریت سے ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اسی طرح خیریت سے ہوں گے، آمین۔ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دولت یا طاقت کے بل پر نہیں بلکہ اپنے کردار اور خلوص کے زور پر دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دن ہو یا رات کسی کے دکھ میں شریک ہونے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ ان کے پاس خزانے نہیں ہوتے مگر لوگوں کی دعائیں ان کا سرمایہ ہوتی ہیں۔ یہ وہ چراغ ہیں جو دوسروں کے راستے روشن کرتے ہیں، چاہے خود اندھیروں میں کیوں نہ رہ جائیں۔
अक्सर यही लोग अपनी जवानी खानदान के लिए कुर्बान कर देते हैं, बहन भाइयों, वालिदैन या दोस्तों के लिए, और जब बुढ़ापे में खुद सहारे के मोहताज होते हैं तो दुनिया उनसे नजरें चुरा लेती है। ये लम्हा इंसान के दिल को चीर देता है। याद रखें, ऐसे मुखलिस इंसान, चाहे वो हमारे गांव के काउंसलर हो, मोहल्ले के बुजुर्ग हो या खानदान का कोई फर्द हो, अल्लाह का अता करदा तोहफा है। इनकी कद्र करें, इनका एहतराम करें और इनके लिए वो बने जो कभी वो हमारे लिए थे, क्योंकि मोहब्बत और इज्जत ही वो दौलत है जो वक्त के साथ बढ़ती है, मिटती नहीं। अरे वाह असद भाई, आपने कमाल कर दिया। यकीनन मैंने ही इस प्रोग्राम को पेश किया था, लेकिन जिस खूबसूरती और तरतीब से आपने फीडबैक में इसे लिखा है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। आपकी तहरीर पढ़कर मैं भी खुश हो गया हूँ और यकीनन सुनने वाले भी खुशी महसूस कर रहे हैं। शुक्रिया, इसी तरह से लिखते रहिए। हमारे प्यारे भाई ज़ीशान सैफुल मुलूक, जिनका ताल्लुक है साहिवाल से, लिखते हैं, सलाम PCRM टीम। यकीनन मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है और उम्मीद है कि आप सभी खुशो खुरम होंगे और बड़े अच्छे से अपनी जिंदगी और अपने मामलात, अपने काम सर अंजाम दे रहे होंगे। आज का प्रोग्राम राह जिंदगी आदिल मुश्ताक और शिजरा ईमान की आवाज में सुना, कलाम मुकद्दस की तिलावत से बरकत हासिल की। खुतूत का सिलसिला बहुत अच्छा रहा और इसके साथ साथ मालूमाती सिलसिला जो मिस सबा नसीब की जुबानी हमें नसीब हुआ, यकीनन वो भी बहुत ही अच्छा था। शुक्रिया जनाब प्यारे भाई ज़ीशान सैफुल मुलूक। इसी के साथ जिन दोस्तों ने फेसबुक पर हमें लाइक किया या कमेंट्स किए, उनके नाम मैं बताता चलूं। मोहम्मद हफीज अंजुम साहिब ने प्रोग्राम को लाइक किया, RJ सफदर शाह ने प्रोग्राम को लाइक किया और लिखा, उम्दा और शानदार प्रोग्राम। महर गुलाम शबीर साहिब ने लिखा, जबरदस्त प्रोग्राम। मोहम्मद हफीज अंजुम ने प्रोग्राम को लाइक किया। इसी तरह से अब्दुल गफूर कैसर साहिब ने भी प्रोग्राम को लाइक किया। बहुत बहुत शुक्रिया सभी दोस्तों का जिन्होंने हमें फीडबैक दिया है। तो जनाब बताता चलूं कि जरूर हमें खुतूत या मैसेजेस लिखते रहिए, हमें कमेंट्स करते रहिए, हमें कॉल्स भी करते रहिए और फीडबैक हमें देते रहिए। फीडबैक देने के लिए हमारा फोन नंबर है 0316 74 77 655। फिर से बोल रहा हूँ 0316 74 77655। खत लिखकर भेजने के लिए प्रोग्राम का पता है, प्रोग्राम राह जिंदगी PO बॉक्स नंबर 117 यानी 117 फैसलाबाद पाकिस्तान। PCRM TV के नाम से हमारा YouTube चैनल है और PCRM फैसलाबाद के नाम से हमारा फेसबुक अकाउंट है। हम मुंतजिर रहेंगे आपकी जानिब से फीडबैक के। आइए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं सिलसिला कुदरत के करिश्मे। कुदरत के करिश्मे में हम बात करेंगे उन नेमतों के बारे में जिनसे कुदरत ने हमें नवाजा है, किस तौर पर ये नेमतें हमारे लिए फायदेमंद हैं। हमें इनकी कदर करनी है और इनका बेहतरीन इस्तेमाल करना है ताकि कुदरती निजाम का तवाजुन कायम रह सके। खुदा ने इंसान को बनाया और फिर उसकी जरूरत के लिए उसे बहुत सी चीजें मुहैया की। उन चीजों में से एक है दरख्त की लकड़ी। तो आज हम कुदरत के जिस करिश्मे के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है लकड़ी। लकड़ी कुदरत का बहुत बड़ा करिश्मा है जो हमारे रोजमर्रा इस्तेमाल में आती है। पुराने वक्तों में जो पहले इंसान थे वो गारों में रहा करते थे। इसके बाद वो लकड़ी के मकानों में आए क्योंकि वो कुदरती माहौल से आगाह थे और वो लकड़ी का इस्तेमाल करने लगे अपने मकानों को बनाने के लिए और इसके साथ साथ आग जलाने के लिए भी। लोग हथियार बनाने के लिए भी लकड़ी का ही इस्तेमाल करते थे। गर्ज ये कि लकड़ी का इस्तेमाल शुरू ही से चलता आ रहा है। अगर हम बात करें लकड़ी की तो सुनने में तो सिर्फ ये एक नाम ही है, लेकिन इसकी इकसाम भी हैं। अगर बात करें लकड़ी की इकसाम की तो एक हार्डवुड है और एक सैफवुड। अंदरूनी सतह को हार्डवुड जबकि बैरूनी सतह को सैफवुड कहा जाता है। हम दरख्तों से जो खुराक यानी कि फल हासिल करते हैं उसके बढ़ने में सैफवुड बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। सैफवुड मिनरल्स, ग्लूकोज वगैरह को फल तक पहुंचाती है, इसलिए ये लकड़ी कच्ची होती है अगर इसका मुआवजा किया जाए हार्डवुड से। तो आइए अब बात करते हैं उन मुख्तलिफ फवायद के बारे में जो दरख्त हमें पहुंचाते हैं। दरख्त हमें बहुत से फायदे पहुंचाते हैं। ये हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन फराहम करते हैं, ठंडी छांव देते हैं और फल की सूरत में हमें खुराक भी मुहैया करते हैं। आजकल खूबसूरत घर तो हर एक की ख्वाहिश है
اور لوگ اپنے گھروں کو خوبصورت بنانے کے لیے نت نئے طریقے بھی نکال رہے ہیں، اور ان میں سے ہی ایک طریقہ لکڑی کا استعمال ہے۔ لکڑی کو فرنیچر بنانے کے لیے اور مختلف ڈیکوریشن پیسز بنانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اب تو پورے کا پورا گھر بھی لکڑی ہی کا بن رہا ہے۔ لکڑی کو جلانے کے لیے اور توانائی حاصل کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جنگلوں میں کیمپنگ کے دوران جسم کو گرم رکھنے کے لیے آگ جلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور سردیوں میں کمروں کو گرم رکھنے کے لیے بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ آج کل کے دور میں لکڑی کا سب سے خاص استعمال میوزیکل انسٹرومنٹس بنانے میں کیا جا رہا ہے۔ تقریباً تمام تر میوزیکل انسٹرومنٹس ہی لکڑی کے بنے ہوئے ہیں، جیسا کہ بانسری، ڈرم اور گٹار وغیرہ۔ تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اگر لکڑی نہ ہوتی تو یہ سارے ساز بھی صحیح طرح سے کام نہ کر پاتے۔ لکڑی کو کھیلوں جیسا کہ کرکٹ، ٹیبل ٹینس اور ہاکی وغیرہ کا سامان بنانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ان کھیلوں میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ لکڑی سے بنائی جاتی ہیں۔ اسی طرح سے لکڑی کو بحری جہازوں کو بنانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ چھوٹی اور بڑی دونوں ہی کشتیاں لکڑی سے بنتی ہیں۔ لکڑی کو بچوں کے کھلونے بنانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور آج کل والدین اس بات پر توجہ دے رہے ہیں کہ بچے لکڑی کے بنائے ہوئے کھلونوں کا استعمال کریں، کیونکہ پلاسٹک کے بنائے ہوئے کھلونے بچوں کے لیے نقصان دہ ہیں۔ تو سامعین، جب ہم نے لکڑی کے اتنے سارے فوائد کے بارے میں بات کی ہے کہ یہ کس طرح سے ہمارے کام آتی ہے، ہمیں فوائد پہنچاتی ہے، ہم درختوں کو بہت زیادہ تعداد میں کاٹ تو رہے ہیں، لیکن کیا ہم اسی تعداد میں انہیں اگا بھی رہے ہیں؟ اگر ہم ایسا نہیں کر رہے تو ہمیں اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں لکڑی اتنی زیادہ کم ہو جائے کہ یہ ہمارے لیے ناقابل تلافی نقصان بن جائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درخت اگائیں تاکہ ہمارا ماحول خوشگوار رہ سکے، ہمیں خوراک کی صورت میں پھل میسر ہو سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ مستقبل میں بھی ہمارے استعمال کے لیے کافی مقدار میں لکڑی میسر ہو۔ ہم نے سنا سلسلہ قدرت کے کرشمے، اسی کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی اہم اعلان ہے۔ جناب، اگر ابھی تک آپ نے انعامی مقابلے کے سوال کا جواب تلاش نہیں کیا ہے تو جلدی کیجئے، تلاش کرنا شروع کیجئے، اس پر تھوڑا سا سوچئے، کام کیجئے۔ جواب ملتا ہے تو ضرور اسے لکھیے اور ہمیں بھیج دیجئے خط کے ذریعے ہمارے پتے پر۔ اس کے علاوہ آپ کال یا میسج کر کے بھی جواب ہمیں نوٹ کروا سکتے ہیں۔ ہم منتظر رہیں گے آپ کی جانب سے اس سوال کے جواب کے، اور آپ سب کی یاد دہانی کے لیے سوال بھی میں دوبارہ لکھوانا چاہتا ہوں۔ سوال ہے، علامہ اقبال کی تعلیم کا آغاز کس اسکول سے ہوا؟ اسکول کا مکمل نام کیا تھا اور یہ کس جگہ واقع ہے؟ سوال ہے، علامہ اقبال کی تعلیم کا آغاز کس اسکول سے ہوا؟ اسکول کا مکمل نام کیا تھا اور یہ کس جگہ پر واقع تھا؟ تو پروگرام میں آگے بڑھیں، سنیں سلسلہ یوتھ ٹاک۔ ہم نے سنا سلسلہ یوتھ ٹاک۔ عزیز سامعین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں۔ یوتھ ٹاک کے اس فریش ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں، اور یقیناً آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جس پہ ہم چند لمحات کے لیے بات چیت اور گفتگو کریں گے، یقیناً آپ کی دلچسپی کا باعث ٹھہرے گا۔ آج ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں فائقہ جی۔ فائقہ، کہیں کیسے ہیں آپ؟ جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک، خداوند کا شکر۔ تو آج کیا ہمارے سامعین کے ساتھ آپ شیئر کرنا چاہتی ہیں اس یوتھ ٹاک میں؟ جی تو پیارے سامعین، آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے آپ کا مقابلہ خود سے ہے، نہ کہ کسی اور سے۔ کافی دلچسپ ٹاپک ہے یہ۔ جی بالکل۔ تو اس کے لیے ایک ایگزامپل سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ ایک نشتر ہوتا ہے وہ قاتل کے ہاتھ میں بھی ہوتا ہے، اور وہی نشتر ایک سرجن ڈاکٹر کے ہاتھ میں بھی ہوتا ہے، لیکن ایک جو ہے وہ زندگی دیتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ آپ کو موت دے دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک نشتر جو ہے وہ مارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ایک جو ہے وہ شفا زندگی دینے کے لیے، جی ہیل کرنے کے لیے ایسے ہی استعمال ہے۔ ہوتا ہے۔ تو اس کے آگے مزید اس کو بات کو بڑھاتے ہوئے میں کہنا چاہوں گی کہ ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ آپ کو وہیں پہ زخم لگائے گا، وہیں سے آپ کا آپریشن کرے گا جہاں پہ آپ کو مسئلہ ہے، لیکن بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ملٹیپل پرابلمز ہو جاتی ہیں ایک پیشنٹ کے ساتھ، پھر بھی ڈاکٹر کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اس سنگل کٹ میں ہی یا اسی ایک زخم کے ذریعے جو ہے وہ اس کو کسی نہ کسی وے میں اس کو ٹھیک کر سکے، اس کو زیادہ زخم نہ لگانے پڑے مریض کو۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ جب ہم کسی میں کوئی پرابلم فائنڈ کرتے ہیں، کسی میں ہمیں کوئی کمی نظر آتی ہے، تو مکمل طور سے ہمیں اس شخص کو پورا کے پورے کو رد نہیں کر دینا چاہیے، بلکہ دیکھنا چاہیے کہ کیا پرابلم ہے، اور بجائے اس کے کہ ہم دوسروں میں پرابلمز فائنڈ کریں، دوسروں میں پرابلم تلاش کریں، ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم خود کیسے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ جی بالکل۔
اور جس طرح ہم دوسروں میں سے وہ کوئی کمی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں پہلے خود میں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر کیا کمی ہے. شاید اپنے اوپر کام کرنے سے ہم اس میں کامیابی حاصل کریں اور دوسرے کو ہمیں ٹھیک کرنا ہی نہ پڑے، کیونکہ جب ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کیا تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ مسئلہ جو ہے وہ مکمل طور سے حل ہو جائے. صحیح. ڈاکٹر جس طرح ملٹیپل پرابلمس کے لیے کوشش اس کی وہی ہوتی ہے کہ وہ ایک کٹ لگائے، تو اگر ہماری زندگی میں بھی ملٹیپل پرابلمس ہیں تو ہمیں بات کی تہ تک پہنچنا چاہیے کہ یہ پرابلمس شروع کہاں سے ہوئیں اور اس مسئلے کا حل جو ہے وہ کیا ہے. تو آپ شروع کریں فرسٹ سٹیپ سے. فرسٹ سٹیپ لیتے لیتے آپ گریجولی جب اوپر جائیں گے تو مسئلے جو ہیں وہ حل ہوتے جائیں گے. آپ یہ نہ سوچیں. یہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں مسائل ہوتے ہیں اور ہم ہمت ہار دیتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں جو میں سمجھا ہوں کہ ہمیں اپنی پرابلمز کو ون بائی ون ڈیل کرنا چاہیے اور ایک ایک کر کے ان مسائل پر، ان مشکلوں اور الجھنوں پر کام کرنا چاہیے تاکہ ان کو ہم اپنی زندگی سے نکالیں. جی بالکل ایسے ہے کہ دل نہ چھوڑیں، مایوس نہ ہوں، بلکہ کوشش جاری رکھیں، کیونکہ زندگی جو ہے وہ تگودو کا نام ہے اور مسلسل کوشش اور مسلسل جدوجہد سے ہم اپنے اس مقصد کو پا سکتے ہیں جس کو ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے اس کو اچیو کرنا ہے. تو ہم بات کر رہے تھے کہ زندگی ہم گزارتے ہیں اپنے لیے، نہ کہ کسی اور کے لیے، اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے. ہم اپنی زندگی میں ادھر ادھر نہ دیکھیں اور لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کا مقابلہ نہ کریں، بلکہ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو بہتر سے بہترین بناتے رہیں، کیونکہ زندگی نام ہی اسی چیز کا ہے. اور اگر ہم کسی سے مقابلہ کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ ہم اپنی ترقی میں بھی خود ہی رکاوٹ بن جائیں گے، کیونکہ ہمارے اندر جو ابیلٹیز ہوتی ہیں ہم ان کو پہچان نہیں پائیں گے، بلکہ ہم دوسروں کو دیکھتے ہوئے ان کے نقش قدم پہ جب چلنے لگ جائیں گے تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر وہ ابیلٹیز نہیں ہوتی اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس دوسرے انسان کی طرح بن جائیں، جو کہ اچھی بات نہیں ہے. ہاں، کیونکہ خدا تعالیٰ نے ہر ایک انسان کو مختلف بنایا ہے. اگر ہم اپنے جسم کو دیکھیں تو ہماری آنکھوں کا جو ریٹنا ہے وہ سب کا مختلف ہے، اور خدا تعالیٰ کے پاس ہر شخص کے لیے ایک مختلف ریٹنا کے ڈیزائن تھے، یعنی وہ ہر شخص کو مختلف بنا سکتا ہے. تو اگر ایک شخص جو ہے وہ دوسرے کے ساتھ اپنا مقابلہ کرتا ہے اور دوسرے کے جوتوں میں پیر ڈال کے چلنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اور اس لیے جو ہے وہ جیسے آپ نے ٹاپک بھی پہلے بیان کیا کہ ہمارا مقابلہ کسی اور کے ساتھ نہیں بلکہ ہمارا مقابلہ ہم ہی سے ہے. ہم نے دن بدن اپنے سٹینڈرڈ کو اور اپنی عادات کو، اپنے رویے کو بہتر بنانا ہے. اور بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی کہ اگر ہم دوسروں کے ساتھ مقابلہ کریں گے تو ہم الجھنوں کا شکار ہوں گے، پریشانی کا شکار ہوں گے، لیکن اگر ہم خود سے مقابلہ کریں گے تو یقیناً اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ ہم ایک بہتر انسان بن سکتے ہیں. ہاں جی، تو میں یہی بات آپ کو کہنا چاہوں گی کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم اپنے ٹیلنٹس کو اور اپنی ایبلٹیز کو پہچانیں، کیونکہ اگر ہم ان کو پہچانیں گے تبھی ہم زندگی میں آگے بڑھ سکیں گے، ترقی کر سکیں گے. اور اگر ہم اپنی فیلڈ کو اپنی ٹیلنٹس کی مد نظر رکھتے ہوئے نہیں چوز کریں گے تو ہم اس طرح ترقی نہیں کر پائیں گے، پروگریس نہیں کر پائیں گے. بالکل، ہمیں اپنے آپ کو ایک یونیک اور ڈسٹنکٹ انسان کے طور پہ دیکھنا ہے، اور یہ بھی عاجزی کے ساتھ ہونا چاہیے. جی بالکل، کہ ہم ایسا نہ سوچیں کہ میں شاید سب سے بلند و بالا ہوں یا افضل ہوں یا سرفراز ہوں، اور نہ ہی یہ سوچیں کہ میں دوسروں سے کم تر ہوں. وہ شخص جو ہے اس کی اپنی ایبلٹیز ہیں، اس کا اپنا ٹیلنٹ ہے، میرا اپنا ٹیلنٹ ہے. مجھے اپنے اور اپنے خدا کے ساتھ جو تعلق ہے اس پہ غور کرنا ہے اور خود اپنی ذات پہ کام کرنا ہے. بڑی خوبصورت باتیں رہی ہیں آپ کے ساتھ فائقہ، آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہماری یوتھ کے لیے چند بڑے اہم اور سنہری اصول بتائے، تو ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آج آپ نے وقت دیا. سامعین، ہمیں امید ہے کہ آپ کو یوتھ ٹاک کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی. اسی طرح سنتے رہیے یوتھ ٹاک. اور جناب، ہم آغاز میں گفتگو کر رہے تھے کہ کس طرح سے ہمیں وفادار رہنا ہے. میں جب یونیورسٹی میں تھا تو میرے ہم جماعت جو تھے ان میں سے تقریباً 80% یہی سوچا کرتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح سے ہم یورپ نکل جائیں گے پڑھنے کے بعد اور پھر دوبارہ کبھی واپس نہیں آئیں گے. میں حیران ہوا کرتا تھا کہ یار، کیا آپ نے کتابیں نہیں پڑھی ہیں؟ کیا آپ نے اپنے بزرگوں سے نہیں سنا کہ یہ ملک کتنی قربانیوں کے بعد لیا گیا، کیا کیا کچھ ہوا، کتنی قیمتی جانیں اس ملک کو بنانے میں چلی گئیں، وہ بھی اپنے بیوی بچوں کا سوچتے
اپنے سکون کا سوچتے اور کسی اور جگہ چلے جاتے, آرام سے اپنی زندگی گزارتے, لیکن انہوں نے اپنی زمینیں, اپنی جائیدادیں, اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا, اور اس کے بعد وہ بہت زیادہ دیر تک زندہ بھی نہیں رہے. کچھ سال زندہ رہنے کے بعد وہ رحلت کر گئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اثاثہ وہ میرے اور آپ کے لیے چھوڑ گئے. تو آؤ جناب ہم مل کر اس کی قدر کریں. گاؤں ہیں تو ہم گاؤں کو سنواریں, شہر ہیں تو ہم شہروں کو سنواریں, ہم پہاڑوں میں رہتے ہیں تو آؤ مل کر ان پہاڑوں سے محبت کریں اور ان کو سنواریں. ہم ریتلے علاقوں میں رہتے ہیں تو آؤ ان ریتلے علاقوں سے محبت کریں. سوچیں کہ ان کو اور بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے, تاکہ ہماری آنے والی نسلیں یہاں سے بھاگنے کا نہ سوچیں بلکہ یہیں پر رہنے کا سوچیں, اور یہاں پر رہ کر وہ اس برکت کو, اس لمس کو محسوس کر سکیں جو ہمارے بزرگوں کے وسیلے سے حاصل ہوا. تو جناب خوش رہیے, سلامت رہیے. آئیے ہم دعا کریں. خدائے قادر مطلق, میں تیری منت کرتا ہوں, ہم سب کو اپنی پناہ میں لے لے, ہمیں برکتوں سے نواز دے. اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی بیماری کو دور کر دے. خداوند یسوع مسیح کے نام سے آمین. اپنا بہت خیال رکھیے گا جی. اجازت دیجیے اپنے ہوسٹ جوشوا کو. خدا حافظ.